اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک شخص نے اپنے دوست سے 3000 دینار قرضہ لیا اور اس کا ٹائم بھی فکس کر لیا کہ اتنی تاریخ کو آپ کا قرضہ واپس ہو جائے گا۔ اتفاق سے اس شخص کا کاروبار ختم ہو گیا اور وہ پورا کنگال ہو گیا اور غریب ہو گیا۔ اب جو قرضہ دیا تھا انہوں نے جو ہے ان سے تقاضا شروع کر دیا کہ بھائی میرا ٹائم اب پورا ہونے والا ہے اور مجھے اپنا رقم جو ہے واپس کر دو۔ وہ شخص نے کہا کہ میرے دوست یہ بات تو صحیح ہے لیکن اس وقت میں کنگال ہو گیا ہوں، میں غریب ہو گیا ہوں، میرے پاس کچھ مال و دولت رہا نہیں، اب میں کیسے آپ کو قرضہ دے سکتا ہوں۔ قرضہ دینے والا شخص نے کہا کہ اگر آپ قرضہ مجھے واپس نہیں کر دیں گے تو میں جو ہے قاضی کے یہاں عدالت میں آپ کو کیس دائر کر دوں گا، آپ کو مقدمہ جو ہے کر دوں گا۔ مگر وہ شخص کیا کرے گا، مجبور تھا۔ وہ کہا کہ آپ کی جیسی مرضی ہو۔ اب وہ قرضہ دینے والا شخص جو ہے ان کو لے کے چلا گیا قاضی کے یہاں۔ قاضی صاحب نے پوچھا کہ آپ بتاؤ کہ تم نے قرضہ لیا تھا؟ وہ شخص نے کہا کہ میں تو قرضہ صحیح لیا تھا لیکن اس وقت میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرا کاروبار سب ختم ہو گیا، سب کچھ برباد ہو گیا، میں مجبور ہوں، میں لاچار ہوں، میں ابھی جو ہے ان کو قرضہ دے نہیں سکتا، واپس نہیں کر سکتا ہوں، مجھے کچھ دن کا مہلت دیا جائے تاکہ میں جو ہے کوشش کروں گا کہ میرا قرضہ ادا ہو جائے۔ قاضی صاحب نے اس کو 1 ماہ کی مہلت دے دی۔ دے دینے کے بعد وہاں سے عدالت سے وہ نکلا۔ نکلنے کے بعد اب وہ سوچ رہا ہے کہ اتنی بڑی رقم میں کہاں سے لاؤں گا، میرے پاس تو کچھ جائیداد نہیں ہے، کوئی سمپتی نہیں ہے، کوئی سامان نہیں ہے، اب میں ان کو کیسے یہ قرضہ ادا کر دوں گا۔ لیکن اس کے دماغ میں ایک بات یاد آ گئی کہ جو ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اگر درود شریف پڑھا جائے تو اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و کرم سے میرا معاملہ ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کیا کیا کہ ایک مسجد میں گیا، جانے کے بعد ایک کونا میں بیٹھ کر وہ جو ہے درود شریف جو ہے پڑھ رہا تھا اور یہ معمول بنا لیا تھا کہ وہ ڈیلی جو ہے درود شریف کا ورد کرتا تھا اور اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتا تھا کہ پاک پروردگار میرا ٹائم جو ہے آنے والا ہے اور مجھے کوئی جو ہے قرضہ دینے کا کوئی میرے پاس کوئی سامان نہیں ہے، آپ ایسا انتظام فرما دیجئے تاکہ میرا قرضہ ادا ہو جائے۔ 27 رات گزر گئے تو رات کو وہ خواب دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ اے بندے تو پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ کارساز ہے، تیرا قرض ادا ہو جائے گا۔ تو علی بن عیسیٰ وزیر سلطنت کے پاس جا اور جا کر اسے کہہ دے کہ قرضہ ادا کرنے کے لیے مجھے 3000 دینار دے دے۔ چنانچہ نیند سے جب وہ شخص بیدار ہوا تو بڑا خوش ہوا کہ پریشانی ختم ہونے کی تدبیریں مل گئی، مگر اس کے ساتھ ہی یہ خیال آ گیا کہ اگر وزیر صاحب کوئی دلیل یا نشانی طلب کرے تو میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کیا جو ہے میں کیا اس کو جواب دوں گا۔ آخر جب پھر رات ہوئی تو خواب میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پھر دیدار نصیب ہوا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جانے کا ارشاد فرمایا۔ جب آنکھ کھلی تو خوشی کی انتہا نہ تھی۔ تیسری رات پھر خواب میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تو وزیر علی بن عیسیٰ کے پاس جاؤ اور اسے یہ فرمان سنانا، عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یا اگر کوئی علامت وہ چاہتا ہو تو اس کی ارشاد کی صداقت کی دلیل پر کیا جواب دوں۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وزیر تجھ سے کوئی علامت دریافت کرے تو کہہ دینا کہ اس سچائی کی علامت یہ ہے کہ تم نماز فجر کے بعد کسی سے کلام کرنے سے پہلے 5000 درود پاک حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر تحفہ بھیجا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور کرامن کاتبین کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ فرمان سن کر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ بیدار ہوا تو نماز فجر کے بعد مسجد سے باہر قدم رکھا اور آج مہینہ پورا ہو چکا تھا۔ جب وہ شخص وزیر صاحب کی رہائش گاہ پر پہنچا اور وزیر صاحب سے سارا قصہ سنایا، جب وزیر صاحب نے کوئی دلیل طلب کی تو اس نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد سنایا تو وزیر صاحب خوشی اور مسرت سے چمک اٹھے اور فرمایا مرحبا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پھر وزیر صاحب نے اندر گئے اور 9000 دینار لے کر آئے، ان میں سے 3000 گن کر میری جھولی میں ڈال دے اور فرمایا کہ یہ 3000 قرضہ ادائی کے لیے اور پھر یہ 3000 روپئے یہ تیرے بال بچے کا خرچہ اور پھر 3000 دینار فرمایا کہ یہ تیرے کاروبار کے لیے۔ یہ ساری وعدہ کرتے کے وقت ہے قسم دے کر کہا کہ اے میرے بھائی، دینی بھائی، اسلامی بھائی، خدا را یہ تعلق محبت والا نہ توڑنا، جب بھی آپ کو کوئی کام کی حاجت درپیش ہو تو روک ٹوک آ جانا، میں آپ کے کام دل و جان سے کیا کروں گا۔ فرمایا کہ یہ رقم لے کر سیدھا قاضی صاحب کی عدالت میں پہنچا۔ جب وہ فریقین کی بلاوا ہوا تو میں جو ہے قاضی صاحب کے یہاں پہنچا اور دیکھا کہ قرضہ خواہ وہاں کھڑا ہے۔ میں نے 3000 دینار گن کر قاضی صاحب کے سامنے رکھ دیا۔ اب قاضی صاحب نے سوال کر دیا کہ بتا تو اتنی دولت کہاں سے لے آیا ہے، حالانکہ تو مفلس تھا، تو کنگال تھا
میں نے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ قاضی صاحب یہ سن کر خاموشی سے اٹھ کر گھر گئے اور گھر سے 3000 دینار لے کر آ گئے اور فرمایا کہ ساری برکتیں وزیر صاحب ہی کیوں لوٹ لیں، میں بھی تو اسی سرکار کا غلام ہوں، تیرا یہ قرضہ میں ادا کرتا ہوں۔ جب صاحب دین قرضہ والے نے یہ ماجرا دیکھا تو بولا کہ ساری رحمتیں تم لوگ ہی کیوں سمیٹ لو، میں بھی اس کا رحمت کا حقدار بنوں۔ یہ کہہ کر اس نے تحریر کر دیا کہ میں نے اس کا قرض اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت سے معاف کر دیا۔ اور پھر مقروض نے قاضی صاحب سے کہا کہ آپ کا شکریہ، مجھے اپنی اتنی رقم سنبھال لیجئے۔ تو قاضی صاحب نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے پیارے رسول کی محبت میں جو دینار دیا ہوں واپس لینے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہوں، یہ آپ کے ہیں، لہٰذا آپ اسے لے جائیں۔ تو وہ شخص 12,000 دینار لے کر گھر گیا اور قرضہ بھی معاف ہو گیا۔ تو میرے عزیز اور دوستو، یہ درود شریف کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور یہ درود شریف کی فضیلت کی وجہ سے اس کا قرضہ بھی ادا ہو گیا، سب معاف بھی ہو گیا، وہ خوشحال بھی ہو گیا۔ یہ درود شریف کی برکت ہے۔